آج ایک ساتھی نے سوال بھیجا کہ بھائی یہ میڈیا پر جو ہے بہت بڑا چرچا ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا حکم ہے شریعت کا؟ میں نے کہا بھائی کیا چیز ہے؟ بھلا مشن نور 20 دسمبر کو بعد نماز عشاء جو ہے 9 بجے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو عشاء کے بعد اذانیں دی جائیں، بھائی کیا چیز ہے، کیوں دی جائے؟ تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ میں، کینیڈا میں، وہاں سے فرمان جاری کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں چل رہا ہے، ظلم اور جبر جو ہے عروج پر پہنچ چکا ہے، اس لیے جو ہے اذانیں دی جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، ہماری جو ہے قیادت وہ جیل میں ہے۔ اچھا نوجوان طبقہ دڑا دڑ لگا ہوا ہے، بس یہ ہوگا ہوگا۔ اللہ کے بندے آپ معلوم تو کرو، اذان دینا شریعت کا حکم ہے، کوئی کھیل تو نہیں ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آپ معلوم تو کریں کہ اذان دینا کہاں پر جائز ہے، کہاں پر جائز نہیں ہے اور کن مقامات پر اذان دی جا سکتی ہے۔ لیکن نوجوان طبقہ ایسا لگا ہوا ہے، الامان کو پورا میڈیا پر۔ کل 20 دسمبر ہے، وہ یہ بات جانے سب سے پہلے کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آفات آ جائے، مصائب آ جائے، سیلاب آ جائے، وبا آ جائے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ اور استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور مساجد کی طرف جو ہے رجوع کرے۔ یہ شریعت کا حکم۔ جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذانیں دی جائے، بھئی اذانیں تو مسجد میں دی جاتی ہے اور اذانیں اس لیے دی جاتی ہے کہ ہر چھوٹا اور ہر بڑا اور نوجوان جو ہے وہ رب کی صدا سن کر، منادی کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کامیابی کی جگہ کی طرف آئے۔ لیکن بدقسمتی سے دن میں 5 وقت وہ صدا بلند ہونے کے باوجود میرا اور آپ کا نوجوان وہ ٹک ٹاک اور ان موادوں پر لگا ہوا ہے، اس کو یہ فرصت نہیں ملتی کہ وہ مسجد میں آئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، انہوں نے اس طرح کا شوشہ چھوڑا۔ اور جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، آپ ظلم اور جبر کے لیے اقدامات اختیار کریں، یہ کیا کوئی حل ہے کہ بھائی صرف اذانیں؟ بھائی آپ پر اگر بالفرض آپ پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو آپ یہاں پر شریعت کا یہ حکم ہے آپ صرف اذانیں دیں؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ میدان میں اترے، یہ حکم نہیں ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے جہاد کرو۔ اگر آپ کسی کو دشمن سمجھتے ہیں، کوئی بات ہے تو اس کے طریقہ کار ہے، یہ نہ کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی تک اس بات کی بنتی ہے۔ جو بھی کام ہو، جو بھی چیز ہو، اس کی تحقیق کیا کرو، معلوم کیا کرو۔ صرف پروپیگنڈوں میں آ کر، لوگوں کی باتوں میں آ کر کینیڈا میں پتہ نہیں اس کا ایمان اور اسلام بھی کوئی معلوم ہے۔ اگر معلوم کیا جائے تو یہ جو نور کا جو مشن ہے، اس کا سلسلہ بھی پیچھے جا کے قادیانیوں سے ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی قادیانی ہو، ہمارے نوجوانوں کو اس پر لگانا چاہ رہے۔ تو لہذا خدا را عرض گزارش ہے، حالات آتے ہیں، حالات آئیں گے۔ قرآن نے آپ کو کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جس طرح کے بھی حالات آئیں، چاہے وہ حکمران ہو یا وزیر اعظم ہو یا کوئی عام آدمی ہو، فقیر ہو یا وزیر ہو، حالات آئیں تو کیا کرے؟ آمنوا استعینوا، سب سے پہلے مدد حاصل کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ذریعے سے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرے، آہوازاری کرے۔ جو بھی آپ کے مسائل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ پاک مسائل حل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات اور رسومات اور خرافات اور اس طرح کی پروپیگنڈوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نوجوان نسل، وہ چاہے آپ کے بھائی ہو، آپ کے بیٹے ہو، خدا را ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح اور تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ان کا تعلق مدارس اور مکتب اور مساجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔